اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتر 35ویں سورہ 22واں پارہ آیت نمبر 15 تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ سورہ فاتر 35ویں سورہ آیت نمبر 15۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مختصر سورہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور پیچھے اللہ تعالیٰ مشرکین عرب سے یہ چیز واضح کر رہا تھا پچھلے رکوع میں ہم نے جب جدا کیا کہ یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گا، یہ تمہارے جو بھی خیالات ہیں قیامت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ آج فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم سب محتاج ہو اللہ کی طرف، کہ سب کے سب انسان جو ہیں وہ اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ جو بے پرواہ ہے بذات خود تعریف یا خوبیوں صراحہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کو کرے یا تعریف نہ کرے، وہ بذات خود تعریف ہی تعریف ہے۔ اور اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لے آوے ایک نئی خلقت۔ یہ قرآن کے اندر اکثر جگہ پہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، جن کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ان کو یہ وارننگ دی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں لے جاؤ، تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے۔ اور یہ تاریخ میں آپ نے انسانی تاریخ میں دیکھا بھی ہے کہ یہ بارہا ہوا ہے۔ ویسے بھی قوموں کے لحاظ سے بھی، سپر پاورز کے لحاظ سے بھی، یہ سارے دن اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، سارے کے دن سے یکساں نہیں رہتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں لے جاؤ، تمہاری جگہ کو ایک نئی خلقت جو ہے اس کو لے آئے۔ فقیر بیسیکلی ہم کیا کسے کہتے ہیں؟ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کو آپ کہہ لیں گے جی بالکل جو کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، بینک کرپٹ ہوا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو اس لیے تمہیں ہر چیز کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، ارسپیکٹو کہ آپ مالی طور پہ یا معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ یہ جو دنیا کی سینس آف سیکورٹیز ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میرے پاس پیسہ بہت ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ جی میں معاشی طور پہ سردار ہوں اور بہت بڑا میں لیڈر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اکراس دی بورڈ جس بھی کیفیت میں ہو دنیا میں، وہ سب اللہ کی طرف فقیر ہو، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آخرت کا اور دنیا کی حقیقت کا، یہ قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوعات جگہ جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم جیسے ایک نئی خلقت پیدا کریے، اللہ پر مشکل نہیں، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے اللہ کا۔ وہ نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور اگر پکارے گا کوئی بوجھ مرتا اپنا بوجھ مٹانے کو، کوئی نہ اٹھاوے اس میں سے کچھ، اور اگرچہ ہوتا نہ وہ ناتے والا۔ مشکلاتن ایسا بوجھ ہوتا ہے جس بوجھ سے انسان بالکل دب جائے، اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو اس بوجھ کو اٹھانا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن کے اندر یہ بارہا آیا کہ بیٹا بھائی باپ کا ہاتھ بٹانے نہیں آئے گا، پہچانے گا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، باپ بیٹے کا ہاتھ بٹانے نہیں جائے گا، بھائی بھائی کا ہاتھ نہیں بٹائے گا، بلکہ ایک اجوبہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا، سارا کچھ اپنی اولاد اپنی بیوی سب دینے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ سب کچھ لے لے میری جان چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن جو ہے اس کو سامنے رکھو کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے جتنا مرضی اس کا قریبی رشتہ ہو، اس کا وزن سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو، اور قریبی رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، وہ وزن اٹھانے نہیں آئے گا، چاہے رشتہ داری میں ذل قربا میں سے ہو، قریبی رشتہ داروں میں سے ہو۔ وجہ یہ کہ تمہارے یہ جو خیال ہیں، تمہارے یہ جو قائد ہیں کہ کوئی تیسری ہستی آگے تمہارا وزن اٹھا لے گی اور کوئی تیسری معاملہ یہ کرے گی، وہ تو بہت ہی ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد خطوط تو ہے، ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے اور کھڑی رکھتے ہیں نماز، اور جو کچھ سنورے گا تو یہی کہ سنورے گا اپنے بھلے کو اور اللہ کی طرف پھر جانا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، جو تو خوش بخت ہے عمل کرنے والے لوگ ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اپنے خوشخبری سنا دینی، اور یہ چونکہ کفار کا اور مشرکین کا معاملہ چل رہا ہے، ان کا سبجیکٹ چل رہا ہے، تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں، ان کو اپنے ڈر سنا دینا۔ بہتری اسی کے لیے ہے جو کہ اللہ پر یقین لے کر آئے، اللہ غیب پر یقین لے کر آئے، غیب کے تمام معاملات پر یقین لے کر آئے، نماز جو ہے اس کو کھڑی رکھے، نماز قائم کرے، اور اپنا تزکیہ کرے۔ یہ پورا پروسیس بڑا خوبصورت۔ تم ان کو خبردار کرتے ہو الذین یخشون ربہم، جو کہ خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اپنے اللہ کا، کہ آخر کار میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، اور آخر کار میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بالغیب، غیر دیکھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک تو غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں تو پھر نہ ایمان قابل قبول ہے اور نہ توبہ قابل قبول ہے۔ جب غیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو کوئی بھی چیز عمل فائدہ نہیں دے گی آپ کو، نہ ایمان فائدہ دے گا، نہ اس وقت ایمان کے نیک عمل فائدہ دیں گے، اور نہ آپ کی توبہ فائدہ دے گی۔ تو یہ اس کیفیت میں ہے کہ جب تک غیب میں ہیں تعاملات تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اقام الصلاۃ، اور اپنی نماز کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا فانما یزکا نفسہ ہی، اور جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، جو اپنے آپ کو بہتر کرتے رہتے ہیں، سنوارتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، اندھا اور دیکھتا ایک جیسی ہی کیفیات، مثالیں، نشانیاں اللہ کی ایک جیسی ہی پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی ان کو دیکھتا ہے، ان کو بس تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، اور کوئی دیکھ کے بھی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی ان سے سبق حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور پھر نہ اندھیرا اور نہ اجالا، یہ مختلف کیفیات اللہ تعالیٰ نے سامنے کی ہیں، اور نہ سایہ اور نہ گرمی، لو جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے۔ اور جیتے مردے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے، جو جیتے مردے کی ٹرم جو ہے وہ ہدایت یافتہ اور کفار کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، جن کے دل مر چکے ہیں۔ جو زندہ ہیں ان کی مثال ایسی زمین کی سی ہے جس سے فصل اگتی ہے اور لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جن کے دل مر چکے ہیں، کافر ہیں، وہ مردہ زمین کی طرح ہے کہ جن سے بالکل کوئی چیز نہیں اگتی اور وہ کسی فائدے کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہ زندہ اور مردہ برابر تھے، اور اللہ سناتا ہے جس کو چاہے۔ یہ چیزیں، یہ تھوڑی سی چیزیں غور کرنے کی ہیں، یہ ان کا معاملہ تھوڑا سا عقیدے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ اور مردوں کی بات کر رہا ہے کہ یہ نہ تو برابر ہیں جینے والے اور نہ مرنے والے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مردے ہیں ان میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے آپ کو بات کو سنا دیتا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ قبر کے مردوں کو کوئی بات نہیں سنا سکتے. اب یہ بڑا ایک گہرا نقطہ ہے، یہ ایک بڑا علمی نقطہ ہے. سماع موتا اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردے جو ہیں وہ سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پہلے بھی اس کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر صحابہ کی جماعت کی بھی ایک رائے نہیں تھی. یہ مسئلہ جو ہے صحابہ کے اندر بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کی مثال اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ساری، تو یہ ایک بڑا علمی دقیق مسئلہ ہے یہ سماع موتا کا. اس کی آسان ترین مؤدب ترین اس کے طریقہ اس کو ڈیل کرنے کا یہی ہے کہ جو مسئلہ صحابہ سے حل نہیں ہو سکا وہ ہم سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے اوپر فاتو بحث میں جائے نہ جائے، اس کے اوپر قتل بحث نہ کی جائے. اگر صحابہ اس مسئلے پہ یکسو نہیں ہو سکے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں تو اس کی ہم ایکوریٹ اس کی وہ بنا سکیں اپنی. تھوڑا پتہ فرمایا کہ نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے قبروں پڑھوں گے. جی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں آپ مطلب آپ اس کو آپ کو فزیکل فارم سے لے کے آپ اس کو لے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو عالم امثال کی مثال میں لے جائیں کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کی مٹی دل کی مردہ ہے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے بجائے کہ اس چیز میں اس بحث کو تو خیر ویسے بھی چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہی ہے ڈر کی خبر پہنچانے والا کہ آپ کے ذمہ تو خالی جو ہے وہ ڈر کی خبر پہنچانی ہے کہ آپ نے خالی کو بتانا ہے قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سناتا، اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا، کوئی ایسی امت، کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس کے اندر کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو، کوئی پیغمبر کوئی نبی نہ آیا ہو. اور یہ قرآن کا آپ دیکھتے ہیں اسلوب جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی سویلائزیشن رہی ہیں، سویلائزیشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں، تہذیب، جتنی بھی تہذیبیں رہی ہیں اس علاقے کی جو بڑی بستی ہیں وہاں پہ لازمی پیغمبر آئے ہیں. جو بڑی بستی ہے، اب عرب پورے کے اندر نہیں پیغمبر آئے، مطلب مکہ کے اندر نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر رہا. تو جو ام القریٰ ہوتی تھی وہاں کی جو بڑی بستیاں ہوتی تھی جہاں سے جو آپ کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹرز ہیں، جہاں سے جن کو دیکھ کے لوگ نقل کرتے ہیں، مثلا پاکستان کے اندر کوئی واقعہ اسلام آباد میں ہو یا کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو یا پشاور میں ہو تو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے پورا ملک اس پہ. چھوٹے موٹے شہروں میں ہو رہا تو کیا پتہ لگا جیلم میں ہو رہا ہے، گجرخان میں ہو رہا ہے، تو اس کو کوئی حیثیت نہیں. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا جو ام القریٰ جو بڑی بستیاں ہوتی تھی، ویسے تو ام القریٰ خاص طور پہ قرآن کی زبان میں مکہ کو کہا، لیکن جو بستیاں اس علاقے کی ہوتی تھی ان میں ان کے اندر ایک پیغمبر لازمی آیا. میٹروپولیٹن سٹیز آپ کہتے ہیں، بڑی سٹی. اور اگر وہ تجھ کو جٹلائیں تو وہی مسلسل رہیا ان کا بھی وہی رہا. تو آگے جٹلا چکے ہیں ان سے اگلے، پہنچے ان پر رسول ان کے لے کر کھلی باتیں اور ورق اور چمکتی کتاب. زبر، زبر آپ جانتے ہیں ورق کے معنی میں ہے، اور زبور جو ہے وہ خاص وہ کتاب بھی ہے جو کہ داؤد کی طرف اتری تھی. فرمایا کہ ان کے پاس رسول بھی پہنچے، ان کے پاس ہدایت نامہ بھی پہنچا، کتابیں بھی پہنچی، چاہے وہ ورقوں کی شکل میں تھی، چاہے کتابوں کی شکل میں تھی، چاہے صحیفوں کی شکل میں تھی. یہ ساری چیزیں پہنچی. پھر پکڑا میں نے منکروں کو تو کیسا ہوا بگاڑ میرا. تو پھر میں نے جس وقت کو پکڑا، جس وقت انہوں نے اسے، جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دین پہ نہیں آئے، سیدھے رستے پہ آئے نہیں آئے، تو میں پھر میری پکڑ جو ہے، پھر دیکھو کہ میری پکڑ کیسی تھی. اور یہ پورے کا پورا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پیغمبر بھیجتا ہوں، پیغمبر کے ساتھ میں ایک ہدایت نامہ بھیجتا ہوں، کتاب جسے آپ کہتے ہیں، کتاب کہیں، ورق کہیں، صحیفے کہیں، جو بھی. ایک پیغمبر آتا ہے اور ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے، ساتھ ایک صحیفہ آتا ہے. پھر ہم اس کو حکم دیتے ہیں، حکم اختیار کہ وہ اس کتاب کے اوپر پریکٹیکل عمل کر کے دکھائے، جس کو ہم سنت یا حدیث کہتے ہیں، کہ اس کو پریکٹیکل عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کے اوپر اس کتاب کے اوپر پریکٹیکل عمل کر کے دکھاتا ہے. اور پھر لوگوں کو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کی تمام طریقے وہ سکھاتا ہے لوگوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اللہ پہ جانا چاہتا ہے. تو یہ مسلسل پیغمبروں کی ایک ہی ڈیوٹی رہی مسلسل.
اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی طرف بات کر رہے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے پہلے بھی آئے پیغمبر، اور قرآن میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مشرکین ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، آج کے دور میں کبھی کسی بھی دور میں ہو، تو ایک جیسے ہی اعتراضات ان کے نکلتے ہیں، ایک ہی جیسی باتیں نکلتی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بھی ایک جگہ فرمایا، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی ایک ہی جگہ سے سارا سبق پڑھ کے آئے ہوں، نسلوں پہلے بھی ان کے یہی اعتراضات تھے، نسلوں بعد بھی ان کے یہی اعتراضات ہیں، وہی باتیں کری جاتے ہیں، وہی باتیں کری جاتے ہیں، وہی باتیں کری جاتی ہیں، جو ہمیشہ سے لگتا ہے کہ ایک ہی اسکول سے پڑھ کے نکلے ہوئے، ایک ہی کوئی نہیں استاد. تو انسان ہمیشہ سے انسان ہی ہے، رویے انسان کے وہی انسان کے رویے رہتے ہیں اگر وہ ہدایت پہ نہ آئے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو کچھ پڑا سنا غلطی ہوئی ہے وہ معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں، مخصوص راجہ اقبال صاحب کے کوئی دوست بیمار ہیں، اور ساجد صاحب کی دوست کی کوئی بیٹی بیمار ہے، اس کی خصوصی طور پہ دعا فرما. اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما. اور بھی جو کوئی بیمار ہیں اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغیر کبار کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جن لوگوں نے ان دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخری وقت تو تمہاری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.